نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ جواں دی خرچ کرے یا ادھی مٹھ جواں دی خرچ کرے تسی وہ دے ثواب اور مقام اور درجے نو نہیں پہنچ پا، کہاں تم اور کہاں اصحاب۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اس وقت قوم دے نظر آسان ٹارگٹ کہ اگر ان پر پاس کی تو شاید پاکستان میں ملک میں ہلچل نہ مچے۔ صدیق پر زیادہ بحث ہوئی تو اہل سنت تڑپیں، سیدنا عمر پر بحث ہوگی تو یہاں امن ختم ہوگا، سیدنا عثمان پر اگر جرا ہوگی تو زیادہ لوگ ہمیں برداشت نہیں کریں گے، لہذا امیر معاویہ آسان ٹارگٹ ہے، اس پر بحث کرو تاکہ درجہ صحابیت مشکوک ہو جائے۔ اور یہ بات میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امیر معاویہ کی عدالت کی حفاظت صدیق کی عدالت کی حفاظت ہے۔ یہی زبانوں کو روکنا ہے، بند کرنا ہے کہ صحابیت پر تم کیوں بحث کرو۔ صحابیت بخشی ہوئی درجہ اور مقام اور شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے، وہ مغفور ہے، مرحوم ہے۔ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ اصحاب رسول پر بحث کرو؟ اصحاب رسول میں سے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو سفیان کی زوجہ اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ محترمہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ، آج کل چند دن پہلے اسی ہفتے میں سیدہ ہند پر وہ الزامات کی بچھاڑ کی گئی، انہیں توہین اور تنقید کی گئی۔ ایک شخص نے کہہ دیا سیاست میں آگ، شہباز گل ہے وہ، اس کا اختلاف تھا مسلم لیگ نون کے کسی جناب جملے پر کہ جو صحافی بار فوت ہوا، قتل ہوا ارشد شریف، اس پر مسلم لیگ کی مریم نواز نے کوئی پاس کی، جسے کہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا، لیکن اسے کہا یہ گیا کہ یہ پاکستان کی ہند ہے۔ مریم نواز کو صحابی رسول کے ساتھ جوڑ کے توہین کی گئی، کیا مانا کہ ان کو برے انداز میں یاد کیا گیا کہ جس طرح سیدہ ہندہ تھی یعنی بری عورت تھی، اس طرح اس کو کہا۔ اگلے ہی دن تحریک انصاف کے دوسرے لیڈر نے علی زیدی نے، اس کو تو موقع چاہیے تھا، وہ تو انتظار کر رہا تھا، اس نے سیدہ ہندہ کی پھر گستاخی۔ اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ حضور کی ساس، کم از کم حضور کے رشتہ داروں کا رشتے کا ہی خیال رکھے۔ اتنا تو خیال رکھو کہ رشتہ داری حضور کے ساتھ۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن نے کہا تھا، محبوب نے فرمایا تھا، اے مکے والو میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ میں تو اسے مزدوری تو نہیں مانگتا، کم از کم رشتوں کا تو خیال رکھو، رشتوں کی حرمت کا تو خیال رکھو کہ میں تم میں سے ہوں اور تمہارا رشتہ دار ہوں۔ اتنا تو خیال رکھو کہ سیدنا امیر معاویہ حضور کے رشتہ دار ہے۔ نبی علیہ السلام کہ گھر ان کی بہن ہے سیدہ ام حبیبہ ام المومنین ہے، ابو سفیان کی بیٹی حضور کے گھر ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جہاں محمد مصطفیٰ سے جڑتا، عبد مناف سے یہ الگ ہوتا، ایک بنو امیہ ہے اور دوسرے قریش بنو ہاشم، دونوں کا باپ ایک ہے،
5ویں پشت پہ محمد مصطفیٰ کا نسب اور سیدنا امیر معاویہ کا نسب اور خون ایک ہے. یہ آل ابراہیم میں سے اسحاق علیہ السلام سے دوسری لڑی اور اسماعیل علیہ السلام سے محمد مصطفیٰ کا خاندان ہے. یہ بنو اسماعیل ہے. بنو امیہ حضور کے رشتہ دار. اس طرح سمجھا جاتا ہے شاید کوئی یہ نعوذ باللہ برا خاندان ہے. سارے کا سارا خاندان اصحاب رسول کا. ابو سفیان خود صاحب، ان کی زوجہ سیدہ ہند صاحب، ان کی بیٹی ام حبیبہ صحابیہ بھی، حضور کی بیوی بھی، ہماری ماں بھی. امیر معاویہ کاتب وحی، حضور کا صحابی. بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کی. سب سے زیادہ امیر معاویہ پر معاشرے میں باس عجیب باتیں ان کے خلاف مشہور کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے معاویہ شادی نہ کرنا، تیری بچ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری آل کو قتل کرے گا. لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت ہو اللہ کے جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت پر سے جھوٹے انسان پر جو جھوٹی روایات گھڑے اور بیان کرے. نبی علیہ السلام نے قطعی طور پر ایسا کبھی ارشاد نہیں فرمایا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا دفاع ساری صحابیت کا دفاع بن گیا. اگر تو کوئی بندہ کہے کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی قرآن کی آیت اور حدیث ہے، اگرچہ آیات بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، لیکن الزامی جواب بھی ہوتا. اتنی بات کہہ دیا کرو کہ اس کی شان میں ایک آیت اور حدیث بھی نہ ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے. صحابی ہونا کوئی کم شان ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں اور شان بیان ہوئی ہے؟ باقی انبیاء ہے، نبی ہونا کوئی شان کم ہے؟ صحابی رسول ہونا کوئی شان کم ہے؟ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اس سے بڑا درجہ اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ وہ صحابی رسول. اور حضور نے فرمایا جن بندے نے مجھے دیکھ لیا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، آگ اس کو نہیں چھوئے گی. امیر معاویہ کو جو کلمہ پڑھ کے دیکھے اور پھر ایمان پر فوت ہو، اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جو صرف امیر معاویہ کو دیکھ لے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پورے اجتماع میں اگر کسی ایک شخص کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا بغض ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی ابہام ہو، کوئی اشکال ہو، جب چاہے وہ ہمیں بلائے، جب تک اس کے ایک ابہام دور نہیں کریں گے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ہم امیر معاویہ کے نوکر ان کے دفاع کے لیے حاضر ہیں. ایک اعتراض لاؤ، جب تک اطمینان نہیں کرائیں گے واپس نہیں جائیں. امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، امیر معاویہ ایمان کی شان ہے اور اسلام کی جان ہے اور قرآن کا امین ہے. امیر معاویہ وحی کا امین ہے، قرآن کا امین ہے، کاتب وحی. ایک اعتراض کرنے والے اعتراض کیا کہ امیر معاویہ سفارشی برتے ہوا ہے. سفارشی انداز دیکھو گستاخو، سفارشی برتے ہوا ہے. واقعہ کیا ہوا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی جو حضور کے سسر ہے، امیر معاویہ کے باپ ہے، آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا معاویہ ہے، پڑھا لکھا ہے، لکھنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، اس کو آپ اپنی وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے لکھنے پر مامور کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، آج کے بعد معاویہ ہمارے لیے جو وحی ہے وہ لکھا کرے گا. اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے انداز دیکھو،
کہتا ہے یہ سفارشی برتی ہو رہا ہے، سفارشی۔ اس حدیث پر جرا کا انداز ہوتا ہے نا، اندر کا وہ غبار، وہ گند، زہر ہوتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ سے جب نکاح کیا تو عمر 7 یا 6 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال۔ حدیث تو ہے، بخاری میں، کوئی شک شبہ نہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے، قرآن سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے کہ بچی عمر میں چھوٹی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے۔ سورۃ الطلاق میں احکام شریعت اس کے حوالے سے موجود ہے، اور بھی کئی واقعات موجود ہیں۔ جب سیدہ نے خود بیان کر دیا بات ختم ہو گئی، لیکن اس حدیث پر، اس روایت پر، اس اثر پر جرح کرنے کا انداز ایک ظالم نے پتہ کیا کہا، کہتا ہے ننھی اماں کی شادی ہو رہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طنز کرتے ہوئے اس عمر کی روایت پر بجائے اس کے کہ اس کو مانتا، اپنے گند اور غبار کو نکال کے پتہ کیا کہتا ہے، ننھی اماں جی۔ یہ ہوتا ہے وہ اندر کا گند، سفارشی برتی ہوا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تو میں کیا کرنا کہ پھر سوچ لیجئے، رک جائیے، سفارشی ہوا ہے نا؟ کہتے ہیں جی سفارشی ہوا۔ میں نے کہا سفارش کی کس نے؟ کہنے لگے سفارش تو ان کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور تمام خطبہ اہل حدیث سے گزارش کرو، تمام واعظین سے اور خطبہ سے اور علماء سے اور عوام الناس سے بھی، کہ جب بھی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اپنے خطبے میں کرے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے، صرف ابو سفیان نہ کرے، رضی اللہ تعالیٰ ساتھ کہیں گے تو اس آنے والی نسل کو پتا چلے گا کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ صحابی رسول ہے۔ جس طرح صدیق کے ساتھ سینہ عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بساختہ زبان سے نکلتا ہے، اسی طرح بساختہ زبان سے نکالو۔ یہ رافضیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے اس نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور نہیں ہونے دیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس نام کے ساتھ جوڑ دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کبھی تربیت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی ان کا نام لے رک کے کہے رضی اللہ تعالی، تاکہ وہ خدشات، وہ ابہامات، وہ اشکالات یا پہلے زمانے کفر اور جاہلیت کے ان کے جو واقعات تاریخی کتابوں میں موجود ہے وہ دفن ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات جب زمانے کفر میں تھے تو کیا موجود نہیں؟ تو کیا یہ گارنٹی نہیں ہے اسلام لانے سے سارے پچھلے معاملات اس کے صاف ہو جاتے ہیں، جیسے آج ماں کے بطن سے کوئی پیدا ہوا؟ تو کیا امیر معاویہ اس شان میں موجود نہیں؟ ابو سفیان اس عظمت میں موجود نہیں ہے؟ جب بھی نام لے واقعات پہلے کفر کے حالات میں، زمانہ جلیت کے حالات میں، ان واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کبھی بیان کرنے پڑ جائے تو کہو وہ اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں تھے، وہ صحابی رسول ہے۔ جب تک کئی مرتبہ نام نہ لے لے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کھلوا لے، ان کے بارے میں ابہامات پیدا ہونے والے جو ہے وہ اعتراضات ختم نہ کر لے، اس وقت تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات اس وقت تک بیان نہ کریں، آگے نہ چلے جب تک ان کے بارے میں دل مومنوں کے اہل و سنت کے صاف نہ کر لے۔ پہلے ان پر آنے والے اعتراضات کو دور کرے، پھر کہے کہ میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ اس وقت ابھی وہ اسلام میں نہیں آئے۔ احد کا واقعہ ہو یا بدر کا واقعہ ہو، کوئی واقعہ ہو، جب یہ سناتے ہو
تو سیدنا ابو سفیان کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ بھی سنا دیا کرو، جب اس نے ہرقل کے سامنے بیٹھ کے، اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن سچ بولا تھا اور ایک پیغام دیا تھا کہ جو سردار کفر میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اسلام میں آگے جھوٹ کیسے بولے گا؟ یہ ہے وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ سفارشی پڑھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سفارش کی کس نے؟ کہتے ہیں باپ نے کی۔ میں مان لیتا ہوں بھائی سفارش کی ہے باپ نے، قبول کس نے کی ہے؟ کس سے سفارش کی گئی؟ کہتے ہیں رسول اللہ سے۔ بھرتی کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کیا۔ میں پھر پوچھتا ہوں قصور کس کا ہے؟ سفارش کرنے والے کا ہے یا جس نے سفارش کو قبول کیا ہے؟ سیدھا کہو، سیدھا بکو، سیدھا کہو۔ تمہارے دل میں صحابہ کے بغض کی وجہ سے حضور کا ادب احترام بھی نہیں رہا، سیدھا کہو کہ حضور سفارشی بھرتے کیا کرتے تھے۔ سیدھا کہو کہ حضور نااہل بندے کو بھرتی کر لیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری گندی زبان سے مقام رسالت بھی محفوظ نہیں رہا۔ میں پوچھتا ہوں سفارش کی ہے باپ نے، سفارش کس سے کی ہے؟ رسول اللہ سے۔ تو رسول اللہ جب سفارش قبول کر لی ہے تو کیا حضور اپنی مرضی سے ایسا کرتے تھے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال کوئی عمل کوئی کام نہیں کرتے، لہذا محبوب نے سفارش آپ کو کیتی گئی، سفارش آپ نے قبول فرمائی، گویا حضور نے کی دی مرضی نال، کی دی مرضی نال۔ ذرا مل کے بولو شو پورا دے لوگو، کی دی مرضی نال، ذرا مل کے پیار نہ محبت نہ عقیدت نہ، ذرا اونچی آواز نہ، ذرا مل کے پیار محبت نہ بولو، کی دی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال۔ لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی بنے، کی دی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال۔ اللہ نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش نو قبول فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ وہی لکھوایا کرو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو۔ تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلو ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہادی بنا دے، اور اے اللہ انہوں مہدی بنا دے، اے اللہ انہیں ذریعے لوگوں ہدایت عطا فرما دے، وعدے ہی وعدے بہی، فرما انہوں بھی ہدایت عطا فرما دے، اور اے ذریعے لوگوں بھی ہدایت فرما دے۔ اے اللہ میں محمد مصطفیٰ دعا کرنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عذاب تو بچانا ہے، اے اللہ عذاب تو بچا لے، جہنم دے عذاب تو بچا لے، قبر دے عذاب تو بچا لے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ واسطے دعاواں فرمائیاں نے۔ ایک اور حدیث سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، سید آپ دے کول کوئی بندہ موجود نہیں، آپ کچھ لکھوانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر چو باہر نکلے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں بچے اندر کھیر رہا سا، عمر میری چھوٹی ہے، نبی علیہ السلام میں آندہ ویکھیا ہے، میں جلدی نہ ڈر کے ایک دروازے دے پیچھے چھپ گیا، محبوب تشریف لے آئے، آپ نے مینوں پکڑے ہے اور مینوں تھپکی دے کے فرما جاؤ امیر معاویہ نو بلا کے لے آؤ، جاؤ امیر معاویہ نو بلا کے لے آؤ۔ میں پوچھنا چاہنا حضور چل کے جا رہے ہیں کیوں بلان واسطے؟ اونچی بولیے کدے واسطے؟ یہ والا حضور جا رہے ہیں تسی کیوں جرا کر دے ہو؟ یہ بار رسول اللہ خود چل کے جا رہے ہیں، امیر معاویہ کم میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرما جاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلا کے لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے میں گیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر اہل بیت دے چشم و چراغ عبداللہ ابن عباس حضور دے چچا دے بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے چچا دے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلان واسطے، جنہوں بلایا جا رہا ہے بنو امیہ ہے، اور جڑا بلان جا رہا ہے وہ بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹا عبداللہ جا رہا ہے بلان واسطے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے ہیں، جو ہی یہ
جا کے پیغام رسول پہنچایا ہے. فرما واپس آئے, فرما محبوب جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں. فرما جاؤ دوبارہ جاؤ اور بلا کے لے آؤ. دوبارہ گئے, پھر آئے محبوب جی ہوتے کھانا کھا رہے ہیں. فرمایا اچھا بلاؤ, تے نال ہی محبوب نے پیار اندر محبت اندر فرمایا اس دا پیٹ نہ بھرے, پیٹ نہ بھرے معاویہ کا, بلاؤ اس کو. ایتو اختلاف رافضیاں نو, ایتو جھگڑا رافضیاں نو اور رافضی نو مابندیاں نو کہ نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف دعا کی تھی. میں عرض کرنا دعا نہیں کی, وہ خلاف دعا نہیں کی تھی بلکہ دعا فرمائیے. امام ابن کثیر رحمت اللہ نے بڑا پیاری بات لکھی ہے, یہ توجہ کرو تے بڑا پیار دا انہاں تطبیق دیتی ہے اس الفاظ دے نال. ان لفظاں دی تطبیق کیسی پیاری بیان فرمائی ہے. فرماتے واہ معاویہ دنیا چ بھی اچھا کھاندا رہے ہیں کیونکہ حضور دعا دے گئے نے, تے قیامت نو بھی جنت جو ہوئے گا. دنیا چ بھی کھاندا رہے, حضور نے فرمایا نہ رجے نہ پیٹ بھرے. فرما نبی علیہ السلام نے تنوں فرمایا ہے یعنی ایتھے بھی رج کھائیں دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی, کیونکہ آخرتی بشارت بھی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے گھر میں رہے, حضور آرام فرما رہے سو گئے, آنکھ کھلی تے مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرما پوچھا محبوب جی خیر ہے کیوں مسکرا رہے ہو, کیڑی بات ویکھی ہے؟ فرما میں خواب اندر ایک منظر ویکھیا ہے. توجہ فرمانا, آپ نے فرمایا میں خواب اندر ایک منظر ویکھیا ہے کہ میری امت دے کچھ لوگ بحری بیڑے ہوتے چڑھے ہوئے نے اور اللہ دے راہ اندر جہاد کر رہے ہیں. میں انہوں نے بحری بیڑے ہوتے چڑھ دیا تے جہاد کر دیا ویکھیا ہے. تے اسے گروہ نو میں جنت دے اندر تختیاں ہوتے بیٹھے ہوئے شہزادے نو ویکھیا ہے. جاؤ پورا ذخیرہ اسلام کھول لو, رافضی ہو تب, کوئی اور ہو تو تب, انجینئر ہو تب, کوئی اور ڈاکٹر پروفیسر ہو جسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض ہے, عناد ہے, ویر ہے, دشمنی ہے, اسے میں پیغام دیتا ہوں یہ حدیث رسول ہے, صحیح البخاری میں ہے. اس حدیث کا کوئی اور مصداق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے تو اس کا نام پیش کیجئے. بحری بیڑے پہ چڑھنے والا, بحری بیڑے بنانے والا, بحری بیڑے پہ امت کو لے جانے والا, بحری بیڑے کے ذریعے سمندروں کو پار کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس کا نام پیش کیجئے, اس شخصیت کا نام پیش کیجئے. فلاں نے بحری بیڑا بنایا تھا, امیر معاویہ کا نام نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی اور کا ہو. ایک حوالہ لائیے, جب نہیں ہے تو اس حدیث کا اکیلا مصداق امیر معاویہ ہے جنہیں محبوب نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جنت کے تختوں پر بیٹھ کے مصطفیٰ نے بشارت دے دی ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امت یغزون البحر قد اوجبوا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت دا پہلا لشکر جرا بحری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرے گا, قد اوجبوا انہاں تے جنت واجب ہو چکی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ایسا بحری بیڑا بنایا ہے, پھر بحری لشکر جناب ترتیب دیتا ہے, پھر خود سوار ہوئے اور جناب سب سمندر اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کے نکلے نے. پھر میں کیوں نہ کہا نبی علیہ السلام نے قد اوجبوا جنت واجب ہو چکی ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جنت واجب ہو چکی ہے, لہذا ان کے کسی عمل پر باس نہیں ہوگی. لیکن یہ سن لو, پھر بھی کوئی اعتراض کر لے تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے کہ اللہ آپ کے پیٹ کو نہ بھرے, یہ سیدنا امیر معاویہ کی شان ہے, مقام ہے, فضیلت ہے, عزت ہے, عظمت ہے. پیغمبر بے تکلفی میں تقیہ کلام کے طور پر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے, ناراضگی میں نہیں, بد دعا کے طور پہ نہیں, بلکہ تقیہ کلام کے طور پہ. اہل عرب ایسے الفاظ بولا کرتے تھے جب کوئی شاعر غضب کے اشعار پڑھتا, بڑے کمال کے اشعار پڑھتا اور پوری مجلس کو لوٹ لیتا تو لوگ کہتے قاتلہ اللہ, اللہ اس کو قتل کرے, اس کو مارے, غضب کا شاعر ہے. یہ ایسے کلمات عرب
عرب میں بولے جاتے تھے۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے۔ واہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ان دونوں حدیثوں کو ایک جگہ پر جوڑ کے لکھا ہے، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جب صحیح مسلم پر تبویب کی ایک باب کے نیچے یہ دونوں حدیثیں آئی ہے۔ امام نووی سمجھانا چاہتے ہیں ان دونوں حدیثوں کا معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے۔ سنیے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک چھوٹی سی بچی رسول رحمت کے پاس سے گزری، حضور نے دیکھا تو پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بچی ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ فرمایا یہ تو بہت جلد بڑی ہو گئی ہے، یہ بڑی نہ ہو بڑی ہو گئی ہے، یہ بڑی نہ ہو یہ تو بڑی ہو گئی ہے۔ وہ بچی رونے لگی، روتے روتے سیدہ ام سلیم کے پاس پہنچی۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ یہ بڑی ہو گئی ہے، یہ بڑی نہ ہو بڑی ہو گئی ہے، میں نے مر جانا ہے، میں نے اب زندہ نہیں رہنا، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے یہ بڑی نہ ہو، لہذا مجھے حضور نے میرے خلاف یہ بات کی ہے، میں اب مر جاؤں گی، زندہ نہیں رہوں گی، زیادہ عمر نہیں پاؤں گی۔ سیدہ ام سلیم نے بچی کو پکڑا، رسول رحمت کی خدمت میں عالیہ میں حاضر ہوئی۔ فرمایا محبوب جی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بچی اس وقت سے رو رہی ہے۔ فرمایا ام سلیم اس بچی کو کہہ دو میں نے اللہ سے دعا کر لی ہے، میں نے اللہ سے شرط طے کر لی ہے کہ یا اللہ اگر میں کسی کے خلاف بشری تقاضے کوئی بات کہہ دوں جس کے وہ لائق نہ ہو تو اللہ میرے اس کے خلاف کہے ہوئے جملے کو اس کے لیے رحمت بنا دے، اس کے لیے دعا بنا دے۔ فرمایا یہ بچی بڑی ہوگی، یہ جملہ میرا اس کے خلاف کہا ہوا اس لیے دعا بن جائے گا، رحمت بن جائے گا۔ میں نے اللہ سے معاہدہ کیے۔ امام مسلم اس حدیث کے ساتھ یہ حدیث ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائے امام نووی تبویب فرما کے ان دونوں حدیثوں کو ایک باب میں لا کے ثابت کیا۔ امیر معاویہ جس طرح اس بچی کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے یہ الفاظ دعا اور رحمت بن گئے۔ سیدنا امیر معاویہ کے لیے یہ الفاظ رحمت بھی ہے اور پیغمبر کی دعا بھی ہے۔ امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، ذرا پیار نہ محبت نہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ۔ بعض لوگوں نے نا اس کے نام امیر معاویہ کے نام پر بحث کی ہے، کہتے ہیں اس کا اصل مادہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، ذرا اس کے اصل مادہ نکالیں معاویہ کا اور پھر اس کا معنی کریں، معنی کیا بنتا ہے۔ میں نے کہا اگر معنی پر بحث ہونے لگی تو اس طرح لفظی معنی لغوی معنی پر اگر آپ بحث کریں گے تو ہم بڑی بڑی شخصیات کے نام پیش کر سکتے ہیں جن کا ظاہری معنی لغوی کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس سے مراد کچھ اور لیا جاتا ہے۔ عرب میں ایسے نام رکھا کرتے تھے لوگ، لیکن اگر پھر بھی کہو نا معاویہ لغوی معنی دیکھ کے اہل عرب نہیں رکھتے تھے۔ معاویہ اکیلا ہی نہیں ہے رضی اللہ، اور صحابہ بھی ہیں جن کا نام معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اصل عرب میں ایک جناب چونکہ ایک آسمان پر چڑھنے والے ستارے کا نام معاویہ تھا، اس وجہ سے لوگ معاویہ نام عرب میں رکھتے تھے۔ رات کے پچھلا جب پیر ہوتا ہے نا 2-3 بجے وہ ستارہ آسمان پر چمکتا ہے اور اس کی علامت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ آسمان پہ چمکتا ہے نا، چمکتا ہے، نگلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں وہ چمک رہا ہے تو اس وقت میں جناب بستیوں کے گلیوں کے جو کتے ہیں نا وہ آسمان کی طرف منہ کر کے رات کو 2-2:30-3 بجے بھونکتے ہیں۔ جب معاویہ کسے کہا جاتا ہے جب وہ چڑھے اور کتے بھونکنا شروع ہو جائے سمجھو معاویہ چڑھ گیا ہے، رب نے چن لیا ہے، کتے بھونکتے رہیں گے معاویہ چمکتا رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ ہر ضلع میں جا کے ساتھیوں کو تیار کر کے ان کی ذہن سازی کر کے اور انشاءاللہ پورے ملک سے بندوں کو اکٹھا کر کے ہم لاہور کی طرف نکلیں گے اور امیر معاویہ کی ناموس کا بل پاس کروائیں گے انشاءاللہ، جس میں یہ لکھا ہوگا امیر معاویہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، خال المومنین ہے، ملک الاسلام ہے، اسلام کا پہلا بادشاہ ہے، اللہ کی وحی لکھنے والا امیر معاویہ ہے، امیر المومنین امیر معاویہ ہے، خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ ہے، اسلام کا پہلا بادشاہ امیر معاویہ ہے، حسن و حسین نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ امیر معاویہ ہے، جس نے سیدنا علی سے صلح کر لی تھی اور صلح کے معاملات طے پا گئے تھے وہ امیر معاویہ ہے، جس کے بیٹے سیدنا علی کے وارث بیٹے سیدنا حسن نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے باپ کی صلح پر مہر لگا دی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب علی پاک صلح کی حالت میں گئے، جب سیدنا حسن صلح کے وارث وہ تھے یا تم ہو؟ حضرت علی کے معاملات کے وارث تم ہو یا حسن و حسین وارث تھے؟ جب حضرت امام حسن نے صلح کر کے علی کے وارث ہونے کا حق ادا کر دیا، تمہیں آج 1400 سال بعد شرارت کر کے دوبارہ جنگ اور لڑائی شروع کر کے اہل سنت کے ساتھ کیوں اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہو؟ حضرت علی کے امور کا والی امام حسن ہے، امام حسن نے علی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سارے کفر کو، سارے دشمنان اصحاب رسول کو، ان کے منہوں کو بند کر دی ہے۔ جو حسین کا امام ہے وہ اہل سنت کا امیر معاویہ ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، مناظر اسلام سید صفدر شاہزم نقوی۔ جب سیدنا حسنین صلح کر لے امیر معاویہ سے اور وہ صلح 20 سال چلتی رہے اور صلح پر امیر معاویہ دنیا سے جائیں، حسنین کریمین صلح پر ہوں، تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ ہم ہیں اہل بیت اور اصحاب رسول کے علمی وارث، ہم ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہم امیر معاویہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، کسی کو مجال و ہمت نہیں ہوگی، ہم پہرا دیں گے اور اصحاب رسول کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور پنجاب اسمبلی سے یہ بل پاس ہو چکا ہے، گورنر پنجاب دستخط نہیں کر کے گیا تھا، پہلا گورنر وہ ڈر چکا تھا، پریشان تھا اور مرعوب ہو کے اس نے واپس کر دیا تھا۔ آج مسلم لیگ نون کا گورنر جو ہے بلیغ الرحمان موجود ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث اس وجہ سے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا سیاسی اتحاد ہے، لیکن یاد رکھنا عظمت اصحاب رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب تمہارا اخلاقی حق ہے کہ تم اس پر دستخط کرو اور اس کو قانون کا حصہ بناؤ۔ اور سن لو اہل حدیثو، آئندہ انشاءاللہ جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک فارم آپ کو دیں گے جو ووٹ لینے کے لیے آپ کے دروازے پہ امیدوار آئے گا، اس وقت تک ووٹ نہیں ملیں گے جب تک ناموس صحابہ کے بل پر وہ دستخط نہیں کرے گا۔ دستخط کر کے وعدہ کر کے اسمبلی میں پہنچے گا، پھر اسمبلی میں جا کے قرارداد ہم پیش کروائیں گے اور قانون بنوائیں گے۔ اگر قانون نہیں بنائیں گے تو ہمارا اتحاد یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سن لیجئے، ہم مسلم لیگ نون کی ذیلی جماعت نہیں ہے، ہم ان کے ہر غلط اور صحیح کام میں ہاں ملانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب انشاءاللہ غیور اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے اگر تم نے قانون سازی ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کیا، ہم تم سے اتحاد کے بارے میں سوچیں گے اور امیر معاویہ کی شان پر پہرا تم سے دلوائیں گے۔ قانون بناؤ گے تو ساتھ چلیں گے، قانون نہیں بناؤ گے تو توڑ دیں گے تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے۔
ہمارا سب کچھ صدیق کی حرمت پر، سیدنا عمر، عثمان و علی اور امیر معاویہ کی حرمت پر قربان ہے، اور انشاءاللہ یہ نعرہ لگاتے ہم آئیں گے کہ کفر پر حاویہ۔ اس طرح نہیں پورا مجمع گونج جائے، پورے شیخو پورا کی فضا گونجے، کفر پر حاویہ، کفر پر حاویہ، کفر پر حاویہ، کفر پر حاویہ۔ ہمارا ایمان، ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کی شان، ہمارے روح ایمان، کاتب قرآن، کاتب قرآن، کاتب قرآن، کاتب وحی امیر معاویہ ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے دروازے پر پہرے دار کھڑے ہیں، آج نہیں آنے دیں گے۔ یا اللہ ہمارے یہ الفاظ تو قادر ہے۔ حضرت شیخ عبدالرحمن صاحب موجود ہے، میری جماعت کے علماء موجود ہے، میری جماعت کے ناظم مالیات موجود ہے، یہ پورا اہل حدیثوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ موجود ہے۔ یا اللہ ہمارے الفاظ تو قادر ہے نا امیر معاویہ تک پہنچا دے کہ تیرے غلام زندہ ہے، انشاءاللہ تیرے نوکر زندہ ہے، انشاءاللہ ہم اصحاب رسول پر پہرا دیں گے، پیغمبر کے آن رشتہ داروں کی حرمت پر پہرا دیں گے، اور جو ان کا دشمن ہے انشاءاللہ اس کو الٹا لٹکوائیں گے، اور انشاءاللہ سزا دلوائیں گے، اور قانون انشاءاللہ بنوائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔